بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران سیریز ناول سیکرٹ آئی، مصنف ہیں صلاح الدین انقلابی، پارٹ 1۔ دوستوں، ناول شروع کرنے سے پہلے اس ناول کی اسٹوری لائن آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سیکرٹ آئی ناول پاک ایشیا کے خلاف ایکریمیا کی سیکرٹ سروس کے ایک خصوصی ونگ کی کارستانی پر مشتمل ہے، جس کے ٹاپ ایجنٹس نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کو حقیقتاً تکنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا۔ عمران نے ایسے حالات میں نہ صرف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ ایک سائنسی لیبارٹری میں باقاعدہ ملازمت اختیار کر لی ہے۔ پھر ایک ایسا بھی وقت آیا جب ایجنسی کی ساکھ بچانے کے لیے بلیک زیرو کو دانش منزل سے باہر نکل کر دشمن کے ایجنٹوں کے خلاف خود کو حرکت میں لانا پڑا۔ مگر کیا عمران پاک ایشیا کے دشمن ایجنٹوں کی ہولناک کارروائیوں کو لاتعلق رہ کر خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ساتھ ہی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے نئے ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ جولیا نے کار کو آہستہ کرتے ہوئے ٹرن کیا اور اسے رہائشی فلیٹس کے لیے بنائی گئی مختصر سی پارکنگ میں لے جا کر روک دیا۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں اور موٹر بائکس کھڑی تھیں۔ یہ ایک 7 منزلہ پلازا تھا جو شہر سے قدرے پوش علاقے میں لنک روڈ پر بنایا گیا تھا۔ تنویر اس سے پہلے فلور کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ گراؤنڈ فلور پر پارکنگ کے علاوہ شاپنگ ایریاز بھی تھے جہاں بیکری اور روزمرہ استعمال کی دوسری اشیاء دستیاب تھیں، جبکہ باقی حصے میں گودام تھے۔ جولیا نے کار پارک کر کے اسے لاک کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے چونکہ فرسٹ فلور پر جانا تھا، اس لیے اس نے لفٹ کا استعمال کا تکلف نہیں کیا۔ وہ اپنی رہائش گاہ سے جانے کے لیے تو کہیں اور کے لیے نکلی تھی، مگر راستے میں اچانک اسے تنویر کا خیال آ گیا اور اس نے اپنی گاڑی اس جانب موڑ دی۔ جولیا کبھی کبھار ہی سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کے فلیٹ پر جاتی تھی۔ عموماً سیکرٹ سروس کے ممبران ہی اس سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن ایسا اس وقت ہی ممکن ہوتا تھا جب راوی چین ہی چین لکھتا تھا، کیونکہ سیکرٹ سروس کے ارکان کو عام حالات میں بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک مشن کے اختتام پر اگلا مشن ان کا منتظر ہوتا تھا۔ اگرچہ اس اگلے مشن سے پہلے انہیں کچھ ریسٹ مل جاتا تھا، لیکن سیکرٹ سروس کے ارکان کو آرام طلبی سے تو گویا نفرت تھی اور چند روز سے زیادہ ریسٹ وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ جب سے جولیا نے ایجنسی کو جوائن کیا تھا، اسے گنتی کے چند روز سے زیادہ آرام سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ عام حالات میں بھی وہ اکثر و بیشتر مختلف قسم کے کورسز، اسپیشل ٹریننگ اور اسی قسم کے معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی انہیں تفریح کے لیے کچھ لمحات میسر آتے تھے تو وہ اسے بھرپور انداز میں انجوائے کرتے تھے۔ جولیا کا ارادہ آج کلچرل کمپلیکس جانے کا تھا، جہاں پاک ایشیا کے دیہاتی کلچر پر مبنی فوٹوگرافی کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے عمران کو ساتھ لے جانے کا سوچا تھا، لیکن فلیٹ پر فون کرنے پر سلیمان نے اسے بتایا کہ عمران صبح سے ہی غائب ہے، جس کے بعد جولیا کے ذہن میں صفدر کا خیال آیا، لیکن پھر وہ اکیلے ہی نکل پڑی۔ مگر تنویر کے فلیٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا ارادہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس نے نمائش میں تنویر کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ فرسٹ فلور پر پہنچی تو راہداری میں ایک فلیٹ کے ادھ کھلے دروازے کے آگے 2 بچے بیٹھے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ باقی 3 فلیٹس کے دروازے بند تھے۔ جولیا پہلے فلیٹ کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کال بیل کے لیے بورڈ پر لگے ہوئے بٹن کو دبانے کی خاطر ہاتھ اوپر اٹھایا، مگر پھر فوراً ہی لاشعوری طور پر اسے نیچے کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ واپس چلی جائے۔ اسے سمجھ نہ آ سکا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ شاید تنویر کے فلیٹ پر چل کر آنے سے وہ کچھ شرما سی گئی تھی۔ وہ اپنے اور تنویر کے تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تنویر اسے بے حد چاہتا ہے،
مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تنویر کے جذبے کی وہ بے حد قدر کرتی تھی۔ تنویر بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جولیا عمران کو بے حد پسند کرتی ہے اور اس کے سیکرٹ سروس میں رہنے کی ایک وجہ عمران ہی ہے، جبکہ عمران سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بنا ہوا تھا۔ ان دونوں کے جذبات سے کھیلنا گویا اس کے لیے ایک مشغلہ بنا رکھا تھا۔ کچھ لمحے شش و پنج میں گزر گئے، پھر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر ہی دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں اسے اس طرح کھڑا دیکھ کر ہمسائے کسی شک میں نہ پڑ جائیں۔ اندر کہیں کال بیل کی مترنم گھنٹی بجتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بے خیالی میں اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو وہاں پسینے کے قطرے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ اتنی نروس تو وہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہے؟ اسے اپنے آپ پر خواہ مخواہ غصہ آ گیا۔ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی وہ اس طرح اپسیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اسی لمحے فلیٹ کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی اور دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس کی آواز آئی، کون؟ دوسری طرف تنویر ہی تھا۔ جولیا نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی سے اندر سے دوبارہ پوچھا گیا، تنویر، یہ میں ہوں، جولیا۔ اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ جولیا نے اپنی طرف سے قدرے اونچی آواز میں اپنا تعارف کرایا تھا، مگر شاید گلا خشک ہونے کے باعث اس کی آواز بیٹھی بیٹھی سی نکلی تھی۔ اسے مزید انتظار نہیں کرنا پڑا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ تنویر نے ہی کھولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میگزین تھا اور چہرے پر حیرت، یوں جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ جولیا، تم اور میرے فلیٹ پر؟ زہے نصیب، سورج آج مغرب سے تو نہیں نکل آیا؟ تنویر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ کیوں؟ اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ کیا میں تمہارے فلیٹ پر نہیں آ سکتی؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو تنویر گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آؤ آج ناشتہ میرے ساتھ کر لو، تنویر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور جولیا ایک طویل سانس لے کر فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ تنویر نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا بند کر کے اسے کھلا چھوڑ دیا۔ شکر ہے تم نے اندر آنے کو تو کہا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں تم دروازے سے ہی نہ ٹرخا دو۔ ویسے ناشتہ میں کر کے آئی ہوں، جولیا نے زیر لب مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا تو تنویر کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا۔ وہ دراصل میں کنفیوز ہو گیا تھا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، تنویر نے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کی معذرت قبول کر لی ہو۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ کامن روم میں آ گئے۔ اوکے، تم شاید کہیں جا رہے تھے، کہیں میری وجہ سے تمہارا کوئی پروگرام ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا؟ جولیا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑا ایک میگزین اٹھا لیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل میگزین تھا جو مختلف جنگوں اور ملکوں کی ہسٹری کے بارے میں بڑی تفصیل سے رپورٹس اور تجزیے شائع کرتا تھا۔ ارے نہیں، صبح نماز سے فارغ ہو کر ایکسرسائز کے لیے چلا گیا تھا، ناشتہ ابھی ابھی کیا ہے، تمہارے لیے چائے بنا لاتا ہوں۔ تنویر مجسم اخلاق بنا ہوا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم چائے بناتے اچھے نہیں لگو گے۔ کچن کس طرف ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ تنویر نے دائیں جانب اشارہ کیا تو جولیا اس طرف کو بڑھ گئی، جبکہ تنویر صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھنے لگا۔ جولیا کی اچانک آمد کی وجہ سے اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ ان دنوں کوئی خاص مشن بھی نہیں تھا، بس معمول کے چند چھوٹے چھوٹے ٹاسک تھے جنہیں وہ سر انجام دے رہا تھا۔ آج اس نے صبح حیدر جانا تھا اور وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ جولیا کی اچانک آمد ہو گئی۔ کیوں نہ جولیا کو بھی ساتھ لے جاؤں، ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی رہے گی، تنویر بڑبڑایا۔ وہ اسی خیال میں مگن تھا کہ اچانک کال بیل کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ میگزین میز پر رکھ کر اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا اور تنویر جس کے اعصاب تن گئے تھے اسے دیکھ کر وہ نارمل ہوتے ہوتے بے اختیار مسکرا دیا۔ آنے والا خبر تھا۔ ارے بھائی، دروازہ تو بند رکھا کرو، ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ڈیشنگ ایجنٹ ہیں، لیکن احتیاط بھی کوئی چیز ہے۔
خاور نے سلام کرنے کے بعد کہا اور تنویر کا جواب سنے بغیر کامن روم کی طرف بڑھا۔ تنویر اور خاور کی خاصی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے فارغ وقت میں وہ ایک دوسرے کی طرف چکر لگا لیا کرتے تھے۔ خاور کامن روم میں بیٹھا ہی تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ جولیا ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جس میں 3 کپ نظر آ رہے تھے۔ ارے یہ انقلاب کب سے آ گیا؟ خاور نے احتراماً کھڑے ہو کر اشارے سے جولیا کو سلام کرنے کے بعد کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ٹرے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پہلے تنویر حیران ہو رہا تھا اور اب تم؟ بھلا تنویر ہمارا بہت اہم ساتھی ہے، اس کی خیر خبر کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اب X2 تو ہر ممبر کے پاس جانے سے رہا، جولیا نے کہا اور تنویر اور خاور سر ہلا کر رہ گئے۔ میڈم کیا آپ کو پتا تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں؟ خاور نے تیسرے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی میری کافیہ شناسی اس حد تک نہیں پہنچی، تاہم میں نے احتیاطاً 1 کپ زائد چائے بنائی تھی کہ شاید کوئی ساتھی آ جائے اور تم آ گئے۔ جولیا نے کپ کو اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ خاور اور تنویر نے بھی اپنے اپنے کپ اٹھا لیے اور چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ مزہ تو تب تھا جب میری جگہ عمران صاحب آ جاتے۔ خاور نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے تنویر کی طرف دیکھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا تو تنویر نے یوں برا سا منہ بنا لیا جیسے کنین کی گولی نکل لی ہو، جبکہ جولیا کو ہنستے ہنستے اچھو سا لگ گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ تم بھی نہ خاور، کبھی کبھی حد کر دیتے ہو، یہاں عمران کے تذکرے کی بھلا کیا تک تھی؟ تنویر نے غصے سے خاور کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے چائے کے لمبے لمبے گھونٹ بھرنے لگا۔ تنویر صحیح کہتا ہے، اس شیطان کا نام جہاں لو وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دھمکے مجھے اب چلنا ہوگا۔ کیا تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے گا؟ میں کلچرل کمپلیکس جا رہی ہوں۔ جولیا نے اپنی چائے ختم کرنے کے بعد کپ کو ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ تنویر خاموش رہا جبکہ خاور نے جلدی سے کہا میں تو فی الوقت فارغ ہی ہوں، چلو چلوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تنویر تم؟ جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سوری، مجھے باس نے ایک ٹاسک دے رکھا ہے، مجھے ذرا صوبہ حیدر تک جانا ہے۔ تنویر نے معذرت کرتے ہوئے کہا وہی بارڈر کراسنگ والے کیس کے سلسلے میں؟ اس کی تحقیقات چیف نے تمہارے ذمہ لگائی تھی نا؟ جولیا نے سوچتے ہوئے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بہادرستان سے کچھ غیر ملکی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے وفاقی دارالحکومت کے قریب اپنے اڈے بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ تنویر نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ کیا بارڈر پر انہیں روکا نہیں جا رہا؟ خاور نے پوچھا۔ بہادرستان بارڈر پر ہماری فورسز کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ ہمیں زیادہ خطرہ مشرقی سرحد کی طرف سے ہے۔ بہادرستان کے لوگوں کو ہماری فورسز عموماً گرفتار نہیں کرتی کیونکہ ان میں سے اکثریت عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ البتہ بہت سے لوگ اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ غیر ملکی بہادرستان کے شہریوں کے میک اپ میں بارڈر عبور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرحدی فورسز انہیں پکڑ نہیں پا رہی ہیں۔ تنویر نے وضاحت کی۔ اوہ، یہ تو بے حد خطرناک بات ہے۔ خاور نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے چیف نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن تم نے نگرانی کے کام سے ہی دور بھاگتے ہو، پھر چیف نے تمہاری یہ ڈیوٹی کیوں لگائی؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا تو خاور بھی چونک پڑا۔ شاید چیف چاہتا تھا کہ مجھے بھی تحقیقات کی عادت پڑ جائے۔ تنویر نے ہنستے ہوئے منطق پیش کی۔ صوبہ حیدر میں تو تم پوسٹ بھی رہے ہو تنویر؟ خاور کو جیسے کوئی بات یاد آ گئی۔ ہاں، جب میں MI میں تھا تو وہاں تعینات رہا تھا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ چیف واقعی اپنے ممبرانز کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ چائے پلانے کا شکریہ، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر رکھا اپنا پرس اٹھا لیا۔ ارے اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، یہ تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے، جب مرضی آئیں۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور نے جلدی سے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر بے اختیار نکلنے والے کہکہے کو بڑی مشکل سے روکا، جبکہ جولیا جس کا رنگ تنویر کا جملہ سن کر ارغوانی ہو چلا تھا، ہونٹ کاٹتی ہوئی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب معمول کرسی سے اٹھ کر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سلام دعا اور رسمی جملوں کی ادائیگی کے بعد عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو بلیک زیرو نے بھی اپنی نشست سنبھال لی۔ صبح حیدر سے کوئی نئی رپورٹ آئی ہے طاہر؟ عمران نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ایک فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بلیک زیرو سے پوچھا۔ زونل ہیڈ کوارٹر سے ایک رپورٹ ملی ہے سر، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور میز کی دراز میں موجود سرخ رنگ کی فائل میں سے ایک فیکس رپورٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ ارے یہ تو کوئی لو لیٹر ہے بھائی، تم تو کسی رپورٹ کی بات کر رہے تھے۔ عمران نے فیکس رپورٹ وصول کرتے ہوئے چہک کر کہا، سیکرٹ ایجنٹوں کے لو لیٹر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ایسے روکھے پھیکے سے لو لیٹر بھی ہوتے ہیں؟ عمران نے رپورٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا اور چند سیکنڈ میں ہی اسے پڑھ لینے کے بعد لوٹا دی، جسے بلیک زیرو نے دوبارہ فائل میں لگا کر دراز میں رکھ دیا۔ ہاں، جیسے ایک جاسوس نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا تھا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا لکھا تھا اس نے؟ عمران کے چہرے پر سچ مچ حیرت امڑ آئی۔ یہی کہ جنگ لگنے والی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر؟ عمران کی حیرت بدستور موجود تھی۔ پھر یہی کہ لڑکی کے باپ نے لڑکی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس قابل جاسوس سے اس کی فوراً شادی کر دی۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا تو تم ان معنوں میں قابل کہہ رہے ہو، لیکن مجھ سے ایسی قابلیت کی امید مت رکھو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو جولیا پر ظلم ہے عمران صاحب۔ بلیک زیرو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی میں ذرا اور طرح کا جاسوس ہوں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی کلیہ استعمال کیا جائے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ اچھا پھر ٹھیک ہے، تو پھر آپ ہیروئن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا کلیہ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے سر ہلا کر کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، ایک دنیا میں تم ہی ہو جو میرے دل کی بات کو سمجھ جاتے ہو۔ عمران نے اسے داد دی، اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ عزت افزائی کا شکریہ، یہ سب کچھ آپ کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اچھا اس رپورٹ کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ بلیک زیرو نے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے کہا، ہاں طاہر، یہ رپورٹ تو ابتدائی رپورٹ سے ملتی جلتی ہے، تم ایسا کرو تنویر کو تحقیقات کے لیے بھجوا ہی دو۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی فائل کو کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ ایکریمین سیکرٹ سروس کی تازہ ترین سرگرمیوں کے بارے میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ کی رپورٹ تھی، وہ تو میں نے آپ کے آنے سے قبل ہی آرڈر کر دیا ہے، بلیک زیرو نے بتایا تو عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، فیصلے ہمیشہ اسی طرح بر وقت کیا کرو بلیک زیرو، ہماری فیلڈ میں فوری اور درست فیصلے ہی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ عمران نے فائل پر نظر اٹھا کر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن آپ کو تحقیقات کے لیے تنویر کو صوبہ حیدر بھیجنے کا خیال کیسے آ گیا؟ بلیک زیرو نے وضاحت طلب نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک ڈی ایجنٹ کے لیے وقتاً فوقتاً اور ضرورت پڑنے پر تحقیقاتی کام بے حد ضروری ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا ریفریشنگ کورس ہی تو ہے، البتہ دوسرے ممبرز اس پر حیرت کا اظہار کریں گے۔ عمران نے کہا، جولیا نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، مجبوراً مجھے سخت الفاظ میں حکم دینا پڑا کہ تنویر کو صوبہ حیدر بھیجو، اب دیکھیں وہ کیا تیر مارتا ہے۔ بلیک زیرو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو عمران اس کا یہ انداز دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ فائل اس نے واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا کیا، X2 کے احکامات کا مطلب ہی فوری عمل درآمد ہونا چاہیے، عمران نے اس کے اقدام کی تاکید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، تنویر کے لیے یہ بالکل ہی منفرد کیس ثابت ہوگا، آپ تو ایکشن ہیرو سے سیاست کا کام لینا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے بحث کا موڈ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ایکشن ہیرو تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، وہ تو ولن ہے، بلیک زیرو کی بات پر عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اصلی ہیرو کون ہے، اگر تنویر مشن سے کامیاب لوٹا تو پھر ایجنسی میں بڑا شور شرابہ ہوگا، بلیک زیرو نے ایک امکانی صورتحال سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، یہی میں چاہتا ہوں طاہر، اور تم دیکھنا اس مشن کے بعد اس کی یہ جھجک بھی ختم ہو جائے گی،
میں نے اپنی ٹیم بناتے ہوئے جب ملٹری انٹیلیجنس سے تنویر کو سیکرٹ سروس میں لینے کے لیے منتخب کیا تھا تو اس وقت اگرچہ اس کی بنیادی وجہ ڈی ایجنٹ ہونا ہی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ کوئی تحقیقاتی مشن پورا نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کا صحیح ادراک ہی نہیں۔ جولیا نے تمہارے حکم دینے پر جس وقت حیرت کا اظہار کیا تھا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ دانش منزل کا پلان ہے، اور پھر تم نے بھی تو یورپ میں انٹیلیجنس کورسز کے دوران یہ بات سیکھی ہوگی، اب اسے استعمال میں لاؤ۔ عمران نے بلیک زیرو کی الجھن کو دور کرتے ہوئے اسے بھولا ہوا سبق یاد دلایا تو اس نے فرما بردار شاگرد کی طرح اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا بجٹ حکومت نے کم کر دیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک اٹھا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بلیک زیرو نے انتہائی تشویش آمیز لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، جس پر وہ جھینپ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے مذاق کیا ہے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے تم نے اور اب تک سوکھے منہ سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ اوہ سوری، موضوع ہی اس قدر دلچسپ تھا کہ گفتگو کے درمیان کوئی اور بات یاد ہی نہیں رہی۔ بلیک زیرو نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران زیر لب مسکراتے ہوئے آفس ٹیبل پر رکھے ہوئے مختلف قسم کے ٹیلی فون سیٹوں میں سے سبز رنگ کے سیٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسٹیٹ سیکیورٹی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ اسٹیٹ سیکیورٹی کا لفظ سیکرٹ سروس کی سیکیورٹی کے لیے کوڈ نیم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایکس ٹو اسپیکنگ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، بریگیڈیئر دلاور شاہ بول رہا ہوں سر۔ اس مرتبہ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ فون صوبہ حیدر میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے انچارج نے اٹینڈ کیا تھا۔ یہ ہیڈ کوارٹر انچارج کا ڈائریکٹ نمبر تھا جو ایکسچینج سے ہٹ کر تھا۔ بہادرستان سے پاک ایشیا میں داخل ہونے والوں کے بارے میں آپ کی رپورٹ غیر تسلی بخش ہے بریگیڈیئر۔ عمران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ سوری سر، خبر ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے۔ بہادرستان میں موجود ہمارے سورسز نے اطلاع دی ہے کہ مقامی افراد کے میک اپ میں سرحد پار کر کے پاک ایشیا میں داخل ہونے والے غیر ملکی افراد قبائلیوں کو گوریلا وار کی تربیت دینے کے لیے آئے ہیں، بریگیڈیئر داور شاہ نے بتایا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ گڈ، یہ بے حد اہم بات ہے، خبر کو میچور کرو، اپنے لڑکوں کو حرکت میں لاؤ۔ عمران کے چہرے پر تحسین کے آثار ابھر آئے۔ اسی دوران بلیک زیرو چائے کی 2 پیالیاں لیے آپریشن روم میں واپس آ گیا اور ایک پیالی عمران کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، جبکہ دوسری پیالی اٹھائے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس سر، ایک اور خبر ملی ہے، کسی نامعلوم پلان کے لیے پاک ایشیا کے ایک سائنسدان کو استعمال کیا جائے گا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، بریگیڈیئر داور شاہ نے کہا تو عمران اور بلیک زیرو چونک اٹھے۔ لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے بلیک زیرو بھی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ کیا سائنسدان کا نام معلوم ہو سکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، باوجود کوشش کے سائنسدان کا نام اور منصوبہ معلوم نہیں ہو سکا، بریگیڈیئر داور شاہ نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہو فوراً مطلع کرو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا، مگر پھر فوراً ہی دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو جس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا فوراً خاموش ہو گیا اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ سر داور اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر داور کی آواز سنائی دی۔ آپ کو علی عمران MSc DSc آکسن سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہے۔ پھر آج کون سا کلام سنا رہے ہیں جناب؟ سر داور نے بھی انتہائی خوشگوار لہجے میں عمران پر جوابی چوٹ کرتے ہوئے کہا تو آپریشن روم عمران کے فلک شگاف قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بلیک زیرو بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ واہ بھائی واہ، اسے کہتے ہیں جواب۔ ہم تو خواہ مخواہ ہی بدنام ہیں، فی البدیہہ جملہ بازی تو کوئی آپ سے سیکھے، اچھے خاصے جاسوس کو فنکار بنا دیا ہے، عمران نے سر داور کے بے ساختہ جملے کا مزہ لیتے ہوئے کہا اور چائے نوش کرنے کے لیے ٹیبل پر سے پیالی اٹھا لی۔ ارے فنکار تو تم ویسے بھی ہو، جاسوسی بھی تو فنکاری ہی ہوتی ہے۔
اچھا، یہ بتاؤ کہ کیسے فون کیا ہے، کیونکہ میں نے ابھی ایک اہم تجربے کے کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ سرداور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کسی جاسوس سائنسدان کو پکڑنے کا منصوبہ تو نہیں ہے آپ کا؟ عمران نے بظاہر سنجیدہ ہوتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا، کیا جاسوس اور سائنسدان؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا صبح صبح؟ سرداور کا حیرت سے پر لہجہ فکرے کے آخر میں غسیلا ہو گیا۔ ارے دن کے 11 بج رہے ہیں اور آپ ابھی صبح کہہ رہے ہیں؟ جناب، اس قدر غصہ ٹھیک نہیں، آپ تحمل سے سوچ لیں، پھر بے شک بتا دیں۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر آنکھ کا ایک کونا دبا کر کہا، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ واٹ نان سینس! تم جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شاید پتہ ہی نہیں کہ میری لیبارٹری میں کسی سائنسدان کو پہنچنے سے پہلے کتنے طویل اور سخت پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سرداور کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سرداور، اگرچہ مجھے اس خبر پر مکمل یقین نہیں ہے، مگر ایک اڑی اڑی سی خبر ملی ہے کہ آپ کی لیبارٹری میں ایک ایجنٹ سائنسدان موجود ہے۔ عمران نے لہجے میں بھرپور سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت تھی۔ تو تمہارے خیال میں میری لیبارٹری میں ایک جاسوس سائنسدان ہے؟ سرداور نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، ان کے لہجے میں بے حد سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ جی ہاں، عمران نے کہا، میرا خیال ہے عمران تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ایک شخص پر مجھے بھی کچھ شبہ سا ہے۔ سرداور نے اب سوچنے کے انداز میں کہا تو کرسی پر نیم دراز عمران بے اختیار اچھل پڑا، جس سے اس کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا۔ البتہ کپ چھلک جانے سے چائے نے اس کے کپڑے خراب کر دیے تھے۔ لاؤڈر چونکہ آن تھا اس لیے بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا۔ دونوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سرداور ایسی بات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ اہم انکشاف سن کر ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئے تھے۔ عمران نے تو بات مذاق میں کی تھی، لیکن یہ حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی تھی۔ نام کیا ہے اس سائنسدان کا؟ عمران نے کھانستے ہوئے پوچھا اور ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو اٹھا کر کپڑے صاف کرنے لگا۔ کرسی سے اچانک اچھلنے کی وجہ سے چائے پیتے پیتے اسے اچھو سا لگ گیا تھا۔ فون پر بتانے والی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو فوراً وقت نکال کر لیبارٹری آ جاؤ، یہ بے حد سیریس مسئلہ ہے۔ سرداور کا لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ میں آج ہی بلکہ ابھی آ رہا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جاسوس سائنسدان کے انکشاف سے اس کا ذہن الجھ سا گیا تھا، لیکن یہ سائنسدان ہماری نئی لیبارٹری میں ہے، سرداور نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے نیشنل لیبارٹری 2 جو دارالحکومت کے نواح میں واقع ہے؟ عمران بے اختیار چونک اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے شبہ ہوا کہ سرداور اس کے ساتھ کوئی سنگین مذاق تو نہیں کر رہے، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ ہاں وہیں پر ہے، میں وہیں سے کال کر رہا ہوں۔ دراصل یہ کال پہلی لیبارٹری میں قائم جدید سسٹم سے یہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ سرداور کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں نصف گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا اور اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ سرداور سنجیدہ تھے عمران صاحب، یا انہوں نے آپ کے مذاق پر مذاق کیا ہے؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مذاق پر مذاق؟ واہ، یہ نئی اصطلاح نکالی ہے تم نے، بہت خوب، عمران نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا اور کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ممکن ہے پہلے وہ اپنے طور پر چیک کرنا چاہتے ہوں تاکہ ان کا اور ادارے کا وقار مجروح نہ ہو اور آپ کی بات پر شبہ کا اظہار کر دیا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، لیکن ان کے لہجے میں سچائی کا عنصر نمایاں تھا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تو آپ ابھی اس لیبارٹری جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، تاکہ اس الجھن کو سلجھایا جا سکے، اور اگر سچ مچ ایسا کوئی جاسوس سائنسدان موجود ہے تو اسے پکڑا بھی جا سکے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عمران جانے سے پہلے لباس تبدیل کرنے کی غرض سے تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آپریشن روم سے نکل کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایکریمین سیکرٹ سروس کا چیف جنرل مارٹن مرکزی ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کو پڑھنے میں مگن تھا۔ لگ بھگ 200 صفحات پر مشتمل یہ فائل سی اے کے فورن ایجنٹس کی تیار کردہ تھی جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تھی۔ اس میں سیکرٹ سروس کے ممبران کا مختصر
تعارف بھی درج تھا۔ فائل کا بیشتر حصہ ایسے حیرت انگیز کارناموں پر مشتمل تھا جن پر بظاہر شکوک و شبہات کا گمان ہوتا تھا۔ جنرل مارٹن پچھلے 1 گھنٹے سے اسے بغور پڑھ رہا تھا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد اس نے کئی صفحات کے بعض پیراگراف پر دوبارہ نظر دوڑائی تھی۔ وہ فائل پڑھنے میں اس قدر محو تھا کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ جس نے اسے مخصوص چند گھونٹ ہی پیے تھے کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے ہوئے کچھ دیر تک اسے پڑھتا رہا۔ ہر صفحے پر کوئی جملہ یا پیراگراف پڑھ کر وہ برا سا منہ بناتا اور پھر اسے پلٹ کر آگے بڑھ جاتا۔ اس نے فائل کا آخری صفحہ بھی پڑھ ڈالا اور پھر ہونٹ بھیجے ہوئے اسے بند کر دیا۔ اس کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ فائل کو اس نے ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اچانک ٹیبل پر موجود کئی طرح کے ٹیلی فون سیٹوں میں سے بلیک کلر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر فائل پر نظر ہٹائی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ CA چیف اسپیکنگ۔ جنرل مارٹن نے ریسیور کو کان سے لگا کر لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا، PA ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں سر۔ صدر صاحب نے آپ کو فوری یاد فرمایا ہے۔ دوسری طرف سے ایکریمیا کے پریزیڈنٹ سر چرچل کا PA لائن پر تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے آپریٹر نے لائن ڈائریکٹ کر دی تھی۔ آل رائٹ، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، جنرل مارٹن نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے فائل اٹھا کر سائڈ پہ پڑے اپنے بریف کیس میں رکھی اور اسے لاک کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اپنی بلٹ پروف کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اس کے ساتھ صرف ایک کمانڈو سائڈ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ وہ خود پچھلی سیٹ پر برجمان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ڈرائیور اسے مین انٹرنس کے سامنے اتار کر گاڑی پارکنگ ایریا میں لے گیا۔ جنرل مارٹن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندرونی حصے میں لڑ گیا۔ کمانڈر اس کا اشارہ پا کر وہیں رک گیا۔ جنرل مارٹن پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں قومی سلامتی کے مشیران اور وزارت دفاع الیگزینڈر پہلے سے موجود تھے۔ ہیلو مارٹن، آج میٹنگ کس سلسلے میں بلائی گئی ہے؟ دونوں نے اس کا استقبال کرتے ہوئے ملے جلے الفاظ میں ایک ہی سوال کیا۔ انداز بے تکلفانہ تھا کیونکہ وہ اکثر میٹنگز میں اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے درمیان ایک عرصے سے حکومتی مشینری کا حصہ رہنے کی وجہ سے ایک خاص تعلق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ تو کیا آپ لوگ بھی میری طرح یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہیں؟ جنرل مارٹن نے مسکراتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا تو وہ دونوں بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں، لیکن صدر مملکت نے جس طرح طلب کیا ہے اس سے تو کوئی ہنگامی صورتحال لگتی ہے۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے؟ وزیر دفاع نے پوچھا۔ نہیں، میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں، حالات بالکل نارمل ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں مسٹر رابن؟ جنرل مارٹن نے قومی سلامتی کے مشیر کے کوٹ میں بال پھینک دی۔ ہاں، آپ کی انفارمیشن میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، مگر میرے پاس ایک خاص اطلاع موجود ہے اور میرے خیال میں یہ میٹنگ اسی سلسلے میں بلائی گئی ہے، رابن نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ دونوں نے تجسس بھرے انداز میں بیک وقت کہا۔ یہ خصوصی میٹنگ پاک ایشیا کے بارے میں ہے، رابن نے فخریہ انداز میں کہا اور وہ دونوں بے اختیار چونک اٹھے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا صدر مملکت نے بتایا ہے؟ جنرل مارٹن کے چہرے پر حیرت تھی۔ نہیں، بس مجھے خاص ذرائع سے معلوم ہوا ہے، رابن نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنا سورس نہیں بتانا چاہتا ہو۔ کیا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جنرل مارٹن نے دوبارہ پوچھا۔ وہ شاید صدر مملکت کے آنے سے قبل ہی اس بارے میں جان لینا چاہتا تھا تاکہ میٹنگ میں بہتر پرفارم کر سکے۔ نہیں، شاید یہ کسی سائنسی ایجاد کا سلسلہ ہے، رابن نے کہا تو جنرل مارٹن اور الیگزینڈر نے سر ہلا دیے جیسے اب میٹنگ کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، میٹنگ روم سے ملک کا دروازہ کھلا اور ایک کمانڈو اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کے ماحول پر ایک نظر ڈالنے کے بعد مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی باہر کی طرف ایک مخصوص اشارہ کیا اور ایک طرف ہو گیا۔ صدر مملکت اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں مؤدبانہ انداز میں اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد صدر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان تینوں نے بھی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ صدر مملکت نے اپنی کرسی کے ایک جانب موجود خفیہ بٹن دبایا تو دروازوں اور کھڑکیوں پر مخصوص شیلڈ چڑھ گئی
اب میٹنگ روم ہر طرح سے محفوظ ہو چکا تھا، جس کے بعد میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ صدر نے ٹیبل پر رکھے اپنے چھوٹے سے بریف کیس میں سے ایک ڈائری اور ڈیسک نکال کر اپنے سامنے رکھی اور ان سب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایکریمیا دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ہم اس وقت سپر پاور ہیں، لیکن اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ابھی ہمیں بہت سی مشکلات درپیش ہیں، جن کے لیے حکومت نے ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ صدر مملکت نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور پھر جنرل مارٹن سے مخاطب ہوا۔ جنرل مارٹن، سینٹرل ایجنسی کے اس وقت کتنے ڈیسک کام کر رہے ہیں؟ صدر نے سی اے کے چیف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر، تقریباً 20 ڈیسک ہیں، جنرل مارٹن نے بتایا۔ گڈ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں سی اے کے جاسوسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ پاک ایشیا کے لیے اسپیشل ڈیسک الگ سے بنایا جائے، صدر نے کہا تو جنرل مارٹن اور الیگزینڈر نے چونک کر رابن کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اپنی اطلاع کے درست ثابت ہونے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یس سر، اس کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے جائیں گے۔ کیا حکومت ایکریمیا پاک ایشیا میں کوئی نیا مشن مکمل کرنا چاہتی ہے؟ جنرل مارٹن نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو صدر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی ہے؟ صدر نے پوچھا، ان کے چہرے پر حیرت تھی۔ سر، ایک اڑی اڑی سی خبر ملی ہے، جنرل مارٹن نے کہا تو صدر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ آپ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کے عادی ہیں۔ ایک نجی محفل میں اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، شاید یہ اطلاع وہاں سے آپ تک پہنچی ہے، صدر مملکت نے کہا۔ خبر کا کریڈٹ جنرل مارٹن کے ملنے پر رابن کا منہ بے اختیار بن گیا، مگر وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ ہمیں ایشیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اس کے لیے ایکریمیا پاک ایشیا میں ایک اڈا قائم کرنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ ایک خصوصی مشن بھی ہے، صدر نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ اوپن اڈا ہوگا سر؟ وزیر دفاع الیگزینڈر نے بھی گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے سوال اٹھایا۔ ہاں، ہم ایک اوپن اڈا بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، صدر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر، گستاخی معاف، اس طرح کے اوپن اڈوں کی حفاظت کافی مشکل ٹاسک ہے، قومی سلامتی کے مشیر نے قدرے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا اس اڈے کی حفاظت کے انتظامات کر لیں گے مسٹر مارٹن؟ صدر نے جنرل مارٹن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وائی ناٹ سر، میں اس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کروں گا، جنرل مارٹن نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ صدر چند سیکنڈ سوچتے رہے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اور پھر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ہمارا آئندہ برسوں کا ایک گرینڈ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ سی اے کے تحت کام کرنے والی خفیہ ایجنسی سیکرٹ آئی کو متحرک کریں اور پاک ایشیا میں اپنا نیٹ ورک وسیع کریں تاکہ ہم دنیا میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل زیادہ تیزی سے کر سکیں، صدر نے جنرل مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ آل رائٹ سر، ہم پہلے ہی تمام شعبہ زندگی میں اپنے ایجنٹ بھرتی کر رہے ہیں، اب ان کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا، جنرل مارٹن نے مؤدبانہ لہجے میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ آپ کو ایک خاص ٹاسک بھی مکمل کرنا ہے، یہ پاک ایشیا کی ایک خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا ایک حساس ترین آلہ ہے جسے آپ نے حاصل کرنا ہے، اور اس کا فارمولہ بھی۔ صدر نے مشن کے بارے میں بتاتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ صدر نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ڈیسک اسے پکڑا دی، جسے اس نے ٹیبل پر موجود جدید ترین ملٹری میڈیا پروجیکٹر پر انٹر کر دیا۔ ایک سیکنڈ کے وقفے سے ٹیبل کی ایک جانب دیوار میں نصب بڑی سی ملٹی ٹچ LED اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر وقفے وقفے سے دھماکوں کے ساتھ منظر بدلنے لگے۔ یہ ایکریمین سیٹلائٹ کے فوکس کیے گئے مناظر تھے۔ یہ پاک ایشیا میں قائم کی گئی ایک خفیہ لیبارٹری ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں سائنسدان ایک ایسی حساس ترین ڈیوائس تیار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں جو ہمارے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دماغ سے رابطہ قائم کر کے جدید سائنسی آلات کی مدد سے اسے جاسوسی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈیوائس صرف ایکریمیا کے پاس ہی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، یہ ڈیوائس اور اس کا فارمولہ ہر صورت میں حاصل کیا جائے، صدر نے فیصلہ کن لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ حاصل کردہ معلومات کے بارے میں انہیں تفصیل سے بریفنگ دینے لگے۔ فائن لینڈ کا جزیرہ نما شہر پرائز
سیاحوں کے لیے اگرچہ زیادہ پرکشش مقام نہیں تھا، لیکن بہت سے سرپرے محض اس کے نمک کی کانیں دیکھنے کے لیے یہاں کا قصد کرتے تھے۔ یہاں پرائز کے آس پاس کے علاقے میں سمندر کا پانی بے حد کھارا تھا اور قریب ہی ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تقریباً سارا سال برف سے ڈھکی رہتی تھیں اور پرائز میں بھی سخت سردی پڑتی تھی۔ پرائز شہر کی آبادی محض 2000 کے لگ بھگ تھی اور یہاں بنائے گئے بیشتر بنگلے اور کوٹھیاں سال کا زیادہ عرصہ ویران ہی رہتی تھیں، کیونکہ یہاں زندگی کی زیادہ آسائشیں دستیاب نہیں تھیں اور ان بنگلوں کوٹھیوں کے مالکان، جو زیادہ تر دوسری ریاستوں کے شہری تھے، عموماً چھٹیاں منانے یہاں آتے تھے۔ اس لیے ہر سال گرمیوں کے کچھ مہینے یہاں خوب رونق رہتی تھی اور خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ یہاں کا پانی کھارا ہونے کے باعث لوگ منرل واٹر کا اسٹاک ہمراہ لاتے تھے۔ پہاڑی علاقے میں جانے سے لوگ گریز کرتے تھے، بلکہ سیاحوں کے لیے خصوصی بورڈ لگے ہوئے تھے جن میں انہیں اس طرف جانے سے منع کیے جانے کی ہدایات درج تھیں، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ان پہاڑیوں کی طرف جانے والا کوئی شخص کبھی زندہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی مخص شدہ لاش سمندر سے تیرتی ہوئی ملی۔ مقامی افراد کو اڑتی سی خبریں ملتی تھیں کہ یہاں کسی سینڈیکیٹ نے پہاڑیوں میں اپنا خفیہ ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ ان پہاڑیوں پر کبھی کبھار ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ ہوتی تھی اور قدرے ہموار سطح پر ایک انٹرنس وے بنایا گیا تھا جو مکمل طور پر کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ منسلک تھا، جبکہ اس کے نیچے ایک خفیہ ایکریمین تنظیم کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا جو ایکریمیا کی سب سے خفیہ اور بڑی تنظیم CIA کے انڈر کام کرتی تھی اور اسی کا ایک ونگ تھا۔ اس کا نام سیکرٹ آئی تھا۔ سیکرٹ آئی کا چیف ایک ایکریمین حبشی کرنل ولیم تھا جو پہلے CIA میں ایک فورن ڈیسک کا انچارج تھا۔ کرنل ولیم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی سیکرٹ محض نوٹس پر حاصل کر لیتا تھا اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ماضی میں اس نے کئی ملکوں کے انتہائی اہم راز چرا کر حساس اداروں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں اور مشتبہ افراد پر نظر رکھنے کے لیے پورے علاقے میں سیکیورٹی کیمروں کا جال پھیلایا ہوا تھا، جبکہ ایسے آلات بھی نصب تھے جو میک اپ کو چیک کرتے تھے اور ان کا لنک مانیٹرنگ روم کے کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ تھا۔ کرنل ولیم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ایک انتہائی اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ٹیبل پر رکھے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل ولیم نے چونک کر فائل کو ایک طرف رکھا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ سیکرٹ آئی چیف اسپیکنگ۔ کرنل ولیم نے ریسیور کو کان سے لگاتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، جنرل مارٹن اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے CIA کے چیف کی آواز ابھری، یس باس۔ کرنل ولیم کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ مشن ڈیفنس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ جنرل مارٹن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے مشن پر کام شروع کر دیا ہے چیف، جلد ہی آپ کو کامیابی کی اطلاع دوں گا، کرنل ولیم نے جواب دیا۔ کیا پیٹرسن پہنچ گیا ہے؟ جنرل مارٹن نے پوچھا۔ نہیں چیف، ابھی راستے میں ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کروز سے فلائی کر گیا ہے۔ کرنل ولیم کا لہجہ بدستور مؤدبانہ تھا۔ اوکے، کیا پیٹرسن اکیلا ہی اس اہم مشن کے لیے جا رہا ہے؟ تم کہو تو میں سوزی کو بھیجوا دوں، جنرل مارٹن نے پوچھا۔ سوزی CIA کی اسپیشل ایجنٹ تھی جو خصوصی ٹاسک پر سیکرٹ آئی کے لیے کام کرتی تھی۔ نہیں چیف، پیٹرسن کی سوزی کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ کو پچھلے سال والا آران کا مشن تو یاد ہی ہوگا، سوزی کی وجہ سے پیٹرسن بری طرح پھنس گیا تھا۔ کرنل ولیم نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، تم کہو تو چیلسی کو بھیج دوں ساتھ؟ جنرل مارٹن کا لہجہ خوشگوار ہو گیا۔ یس باس، ان دونوں کی جوڑی بہت خوب بن گئی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ مشن زیادہ بہتر طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، کرنل ولیم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو جنرل مارٹن نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ جنرل ولیم نے بھی ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل اٹھا کر اسے پڑھنے لگا۔ یہ فائل CIA کی طرف سے اسے بھجوائی گئی تھی جس میں انہیں پاک ایشیا میں ایک انتہائی اہم مشن سونپا گیا تھا۔ اس سے پہلے CIA کے ہیڈ کوارٹر میں کرنل ولیم کو اس کے بارے میں مکمل بریفنگ دے دی گئی تھی۔ کرنل ولیم تھوڑی دیر تک فائل کو پڑھتا رہا اور پھر اسے ختم کر کے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بند کر دی اور پھر میز کی دراز میں رکھ دی۔ فائل میں درج معلومات کے مطابق سیکرٹ آئی کو پاک ایشیا کے قبائلی علاقے میں یہ مشن مکمل کرنا تھا، لیکن مطلوبہ ٹارگیٹ تک کیسے پہنچنا تھا اس کے لیے پلان تیار کرنے کی ضرورت تھی، اور اسی لیے کرنل ولیم نے پیٹرسن کو بلایا تھا۔
ظاہر ہے چیلسی بھی اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ کرنل ولیم کچھ دیر تک اسی بارے میں غور کرتا رہا، پھر سامنے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس چیف۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مانیٹرنگ روم کے انچارج ہیکل کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پیٹرسن اور چیلسی آ رہے ہیں، حفاظتی ریزس ختم کر دو۔ کرنل ولیم نے اسے ہدایت کی اور اس کے اوکے کہنے پر ریسیور رکھ دیا۔ اب پیٹرسن کا ہیلی کاپٹر ان پہاڑیوں میں لینڈ کر سکتا تھا۔ حفاظتی ریزس کا سسٹم سیکریٹ آئی ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ شعاعوں کا ایسا جال تھا جو فضا میں 5 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا تھا اور کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر بغیر اجازت ہیڈ کوارٹر کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ کرنل ولیم کو ہدایت دیے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ باس، پیٹرسن کا ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر ایریا میں داخل ہو چکا ہے۔ ہیکل نے اسے اطلاع دی تو اس نے ریسیور کریڈر پر رکھا اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر میٹنگ روم کی جانب چل پڑا تاکہ مشن کے بارے میں پیٹرسن اور چیلسی کو بریف کر دے۔ تنویر کی کار کی رفتار آہستہ تھی اور اسے قدرے ویران سی سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ وہ مسلسل 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد صوبائی دارالحکومت حیدر پہنچا تھا۔ حیدر میں زیادہ تر قبائلی رہتے تھے۔ چونکہ صوبہ حیدر اور پڑوسی ملک بہادرستان کے لوگوں کی زبان اور رہن سہن ایک جیسا تھا، اسی لیے پڑوسی ملک سے آنے والے بعض اسمگلر اور جرائم پیشہ افراد نے یہاں محفوظ ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ ایکس 2 کو اطلاعات ملی تھی کہ وہاں کے قبائلیوں کے بھیس میں کچھ مشکوک افراد حیدر میں موجود ہیں۔ اس بارے میں حقائق جاننے کے لیے اس مرتبہ خلاف توقع تنویر کو بھیجا گیا تھا تاکہ اس کی معلومات کی بنا پر کوئی لائحہ عمل تجویز کیا جا سکے۔ تنویر نگرانی کے کام سے جان چھڑاتا تھا، لیکن اب خلاف معمول وہ اس پر فوراً ہی تیار ہو گیا تھا۔ تنویر ذہنی طور پر تیار نہ بھی ہوتا تب بھی ایکس 2 اگر اسے حکم دیتا تو اسے وہ کام کرنا تو ہر صورت میں تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حیدر میں کچھ پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تنویر جن دنوں ایم آئی میں تھا تو کچھ عرصہ حیدر میں بھی تعینات رہا تھا اور شاید ایکس 2 نے یہی سوچ کر اسے وہاں بھیجا تھا۔ وہ چیف کے حسن انتخاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حیدر پہنچ کر تنویر نے سب سے پہلے صوبائی دارالحکومت، جس کا نام بھی حیدر ہی تھا، اپنے ایک سورس خرم خاں کے ریسٹورانٹ کا رخ کیا۔ وہ یہاں کچھ دیر اس سے گپ شپ کرتا رہا اور چند معمول کی معلومات بھی حاصل کی۔ اسی دوران ایک ویٹر نے خرم خاں کو بتایا کہ ہال میں ایک مشکوک جوڑا موجود ہے جن کی گفتگو میں حکومت کی مقامی خفیہ لیبارٹریز اور ایک سائنسدان کا ذکر آیا ہے۔ ویٹر نے یہ الفاظ محض اتفاق سے سن لیے تھے جن کا انہیں علم نہ ہو سکا۔ تنویر نے اس بات کا پتہ چلنے پر ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر خرم خاں کو ان کے بارے میں چند ہدایات دینے کے بعد وہ آگے روانہ ہو گیا تاکہ کوئی اہم بات سامنے آئے تو اسے اطلاع مل سکے۔ حیدر شہر کے اس کم آباد علاقے میں وہ جس سڑک پر مڑا تھا اس پر ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر واقع تھا۔ یہاں اس کا ایک پرانا ساتھی اور دوست اب تک فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا نام میجر خیام تھا۔ دونوں میں وقتاً فوقتاً ٹیلی فون پر رابطہ رہتا تھا۔ میجر خیام کو علم تھا کہ تنویر کا تعلق ملک کی سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتا تھا کہ اس کا ایک دوست دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ تنویر جس سڑک پر سفر کر رہا تھا یہ اتنی بھی ویران نہیں تھی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ کھیت پھیلے ہوئے تھے اور کہیں کہیں رہائشی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ شہر کا آخری کنارہ تھا۔ تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد تنویر نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور ایک 3 منزلہ عمارت سے ذرا پہلے سڑک سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کے پاس پارک کر دی۔ قریبی عمارت ایم آئی کا صوبائی ہیڈ کوارٹر تھا۔ عمارت وسیع و عریض تھی اور گراؤنڈ فلور پر اس کی بلند دیواروں کے اوپر 2 بنکر بنائے گئے تھے جن میں گارڈز موجود تھے۔ دیواروں کے اوپر خاردار تاریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ تنویر کار سے نکلا اور مین گیٹ کی جانب چل پڑا تاکہ میجر خیام کو اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر میں اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں داخلے سے قبل اس کے مخصوص آلات کی مدد سے تلاشی بھی لی گئی تھی، جس کے بعد ایک اہلکار میجر خیام کے آفس تک اس کے ساتھ آیا تھا۔ آفس کے ایک بڑے سے کمرے پہ مشتمل تھا جس میں ایک مستطیل میز کے پیچھے میجر خیام
چیئر پر بیٹھا تھا۔ میز پر 3 ٹیلی فون سیٹ اور کچھ فائلز اور اسٹیشنری کا سامان موجود تھا۔ ایک جانب 2 کمپیوٹر پڑے تھے جبکہ میز کی دوسری جانب 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ تمہاری اچانک آمد میرے لیے سرپرائز ہے۔ مجھے اطلاع دے کر آتے تو تمہارا ایئرپورٹ پر استقبال کرتا۔ میجر خیام نے تنویر کو ویلکم کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں بائی ایئر آیا ہوں؟ تنویر نے اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا تم بائی روڈ آئے ہو؟ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ پارکنگ میں ہوتی تو مجھے اطلاع مل جاتی۔ میجر خیام نے چونکتے ہوئے قدرے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اہلکار ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا جس میں کافی کے 2 مگ اور بسکٹ موجود تھے۔ ٹرے اس نے ٹیبل پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ چھوڑو یار، کس تکلف میں پڑ گئے ہو؟ میں ٹیکسی سے آیا ہوں۔ تنویر نے اس کی بات کا گول مول جواب دیا اور پلیٹ میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا جبکہ میجر خیام ٹرے سے کپ اٹھا کر کافی پینے لگا۔ بتانا نہیں چاہتے۔ حیدر میں یقیناً کوئی مشن ہوگا۔ اب سیر سپاٹے کے لیے تو تم نکلنے سے رہے۔ سیکرٹ سروس والوں کو اتنی فرصت کہاں ملتی ہوگی؟ میجر خیام نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا۔ تنویر بھی اپنا کپ اٹھا کر کافی کے سپ کرنے لگا۔ مشن تو نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کچھ انفارمیشن چاہیے تھی لیکن تم اسے سیر سپاٹا ہی کہہ لو۔ تنویر نے مسکرا کر کہا۔ کام کیا ہے؟ میجر خیام نے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر اسے سلگاتے ہوئے پوچھا۔ تنویر کا منہ بن گیا۔ اس نے کافی کا آخری سپ لیا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ میجر خیام اپنی کافی پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ تم کچھ بتا رہے تھے؟ تنویر کے منہ بسوڑنے پر میجر خیام بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تنویر نے اس کی سگریٹ نوشی کی عادت کو ناپسند کیا ہے۔ تم نے چھوڑا نہیں ابھی تک اسے؟ تنویر نے میجر خیام کے ہاتھ میں دبی ہوئی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یار، یہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے بھلا؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ تمہیں کس قسم کی انفارمیشن درکار ہیں؟ میجر خیام نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ بہادرستان کے کچھ مشکوک لوگ حیدر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں۔ تنویر نے کہا تو میجر خیام بے اختیار چونک اٹھا۔ مشکوک افراد؟ کس حوالے سے؟ ذرا کھل کے بتاؤ، اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیکرٹ سروس کو اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ قبائلیوں کے بھیس میں بہادرستان سے پاک ایشیا میں داخل ہوئے ہیں لیکن قومیت کوئی اور ہے۔ تنویر نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا تو میجر خیام بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، یہ تو بہت سیریس اور خوفناک معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ایجنسی اپنے لوگ یہاں بھیج رہی ہے، لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایکریمین یا کافرستانی؟ اس نے سوچنے والے انداز میں کہا اور جملہ تنویر کی طرف اچھال دیا۔ اسی بات کا تو پتہ چلانا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ ایکریمین ہی ہو سکتے ہیں۔ کافرستانیوں کو بھیس بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو میجر خیام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر نے اطلاع دی ہے؟ میجر خیام نے پوچھا۔ ہاں، ان کے پاس سورسز کی اتنی ہی خبر ہے اور وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ ایم آئی کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں؟ تنویر نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا تو میجر خیام بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس ہماری ایجنسی کی کارکردگی دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ خبر ہے یا نہیں۔ بہت خوب۔ میجر خیام نے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے کہا اور اسے مسل کر ایشٹرے میں پھینک دیا۔ تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو روٹین کی باہمی رابطے اور تعاون کی بات ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی سنگین معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر جوائنٹ ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے۔ تنویر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں یہ تجویز بری نہیں۔ میں اس بارے میں پتہ کرتا ہوں کیونکہ ایسی کوئی انفارمیشن کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ میجر خیام نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر 2 بٹن پریس کر دیے۔ تنویر سمجھ گیا کہ وہ ہیڈ کوارٹر میں کسی سے بات کر رہا ہے۔ میرے آفس میں آ جاؤ۔ میجر خیام نے رابطہ قائم ہوتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شان کو بلایا ہے، ایجنسی میں نیا پوسٹ ہوا ہے، بہادرستان ڈیسک کو یہی ڈیل کر رہا ہے۔ میجر خیام نے کہا تو تنویر نے سر ہلا دیا۔ اسے یہی بتانا کہ میں ایم آئی سے ہوں۔
تنویر نے فوراً کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے بات کرتے کرتے کوئی ضروری نکتہ بتانا بھول گیا ہو۔ ڈونٹ وری، میں سمجھتا ہوں۔ میجر خیام نے اسے اطمینان دلایا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے لمحے ہی کیپٹن شان دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس نے میجر خیام کو سلوٹ کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تنویر کیپٹن شان کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئی تھیں۔ میجر خیام نے سر کے اشارے سے اس نے بیٹھنے کو کہا تو وہ تنویر کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان سے ملو، یہ میجر تنویر ہیں، MI سے ہی ہیں۔ میجر خیام نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا تو تنویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی سر۔ کیپٹن شان نے تنویر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر رسمی جملہ ادا کیا اور میجر خیام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بارڈر کراسنگ کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت نئی انفارمیشن کیا ہیں؟ میجر خیام نے اچانک سوال کیا تو کیپٹن شان بے اختیار چونک اٹھا۔ کس حوالے سے سر؟ لوگ آر پار تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے یا تو رشتہ دار بہادرستان یا پاکیشیا میں ہیں اور کچھ ان میں سے اسمگلر ہوتے ہیں۔ میجر شان نے بڑے محتاط اور نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ مین ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی پاکیشیا آ رہے ہیں جو بہادرستان کے رہائشی نہیں بلکہ انہوں نے ان کا روپ دھار رکھا ہے، اور یہ لوگ جو میک اپ میں ہوتے ہیں دراصل ایکریمین ہیں۔ میجر خیام نے تنویر کی بتائی ہوئی معلومات پر وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ نو سر، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہیڈ کوارٹر کو یقیناً ڈس انفارمیشن ملی ہے، ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو ہم تک اطلاع ضرور پہنچ جاتی۔ کیپٹن شان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مین ہیڈ کوارٹر کی اطلاع کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس بات کو میجر خیام اور تنویر نے بھی محسوس کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہیڈ کوارٹر جھوٹ بول رہا ہے؟ تنویر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کیپٹن شان کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کیپٹن شان جواب دیتے ہوئے گڑبڑا سا گیا۔ مس روز کو کب سے جانتے ہو؟ تنویر نے کیپٹن شان کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میجر خیام بھی تنویر کی بات سن کر چونک کر کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تنویر نے آنکھ کے اشارے سے اسے کچھ بولنے سے منع کر دیا۔ مس روز، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیپٹن شان نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، وہی مس روز جس کے ساتھ تم تھوڑی دیر پہلے ریسٹورانٹ میں چائے پی رہے تھے۔ تنویر نے سخت لہجے میں کہا تو کیپٹن شان نے ایک طویل سانس لیا جیسے وہ کسی خوفناک انکشاف سے بال بال بچا ہو۔ اوہ اچھا، آپ مس روز کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے تو بس یوں ہی ملاقات ہو گئی تھی، بڑی دلچسپ خاتون ہیں، اس لیے کچھ دیر گپ شپ ہو گئی بس۔ کیپٹن شان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ CA کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ تنویر نے اسے گھور کر سرد لہجے میں پوچھا تو اس مرتبہ کیپٹن شان کے ساتھ ساتھ میجر خیام بھی اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میرا تعلق بھلا CA کے ساتھ؟ کیپٹن شان نے بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ کیپٹن، بیٹھ کر جواب دو۔ تنویر، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ میجر خیام نے پہلے کیپٹن کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، پھر تنویر سے پوچھنے لگا۔ کیپٹن شان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجبوراً بیٹھا ہو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہاں لطیفے سنانے کے لیے آیا ہوں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیپٹن، تم خود کو زیر حراست سمجھو، یہ بے حد سیریس معاملہ ہے، اس کی انکوائری ہوگی۔ میجر خیام نے کیپٹن شان کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ صاحب بغیر کسی ثبوت کے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کیپٹن شان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پہلے سے بلند تھی۔ ابھی اہم بات تو میں نے بتائی ہی نہیں میجر۔ تنویر نے کیپٹن کی بدحواسی اور احتجاج کو انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ اہم بات؟ وہ کیا؟ میجر خیام اور کیپٹن شکیل نے تقریباً ایک جیسے الفاظ میں ہی چونکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا یہ کیپٹن کل مقامی خفیہ لیبارٹری کے ایک اہم سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتا ہے، جانتے ہو کسے؟ تنویر نے سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ او نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسے اغوا کرنا چاہتا ہے؟
میجر خیام نے حیرت بھرے لہجے میں بے رد جملہ ادا کیا اور کرسی سے لاشعوری طور پر کھڑا ہو گیا، جبکہ کیپٹن شان کنکھیوں سے تنویر کو گھورنے لگا۔ تمہارے انکل ڈاکٹر فیاض ملک کو، تنویر نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا، تو میجر قیام کو لگا کہ جیسے کمرے میں بم پھٹ گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سن سا ہو گیا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اچانک کیپٹن شان تیزی سے 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پکارا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے اپنا ریوالور تنویر اور میجر قیام پر تانتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اس مرتبہ بے حد سخت تھا اور ریوالور کا رخ کبھی میجر خیام اور کبھی تنویر کی طرف تھا۔ ابے تیری تو! میجر خیام نے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جمپ لگا کر کیپٹن کو چھانپنے کی کوشش کی، مگر تنویر نے، جو اس وقت قدرے لاپرواہ سا بیٹھا تھا، میز پر پڑا ہوا ایشٹرے اٹھا کر کیپٹن کے ریوالور والے ہاتھ پر دے مارا، لیکن جب تک ایشٹرے ریوالور تک پہنچتا وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ گولی چلنے اور انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر بلیک زیرو نے چونک کر فائل سے نظریں اٹھائیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر ٹیبل پر رکھے سبز رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ X2 اسپیکنگ، اس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا عمران ہے یہاں؟ دوسری طرف سے سر سلطان تھے۔ بلیک زیرو ان کا لہجہ سن کر چونک اٹھا، کیونکہ ان کا تیز تیز بولنا کسی پریشانی کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ اس انداز میں گفتگو اسی وقت کرتے تھے جب کوئی تشویشناک بات ان کے علم میں آتی تھی۔ طاہر بول رہا ہوں سر، عمران صاحب چند روز سے غائب ہیں اور میرا بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ عمران کئی روز ہوئے دانش منزل آیا تھا اور نہ ہی اس نے رابطہ کیا تھا۔ بلیک زیرو نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر نہ تو عمران کے موبائل فون پر رابطہ ہو سکا تھا اور نہ ہی ایمرجنسی کے لیے رسٹ ورڈ وائرلیس پر۔ اسے قدر تشویش تو ضرور ہوئی تھی، تاہم وہ مطمئن تھا کہ عمران اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہی ہوگا۔ بہت خوفناک معاملہ سامنے آیا ہے طاہر بیٹے، تم عمران کو تلاش کر کے اسے کہو کہ فوراً مجھ سے رابطہ کرے، سر سلطان نے پریشان کن لہجے میں کہا، تو بلیک زیرو جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر خیریت تو ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے تو بتائیں، ویسے بھی عمران صاحب کو تلاش کر کے آپ کو پیغام پہنچا دوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ طاہر، ایک خوفناک سازش پکڑی گئی ہے، صوبہ حیدر کے صوبائی وزیر داخلہ کے میک اپ میں دشمن ملک کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے۔ شبہ ہے کہ اصلی وزیر داخلہ کو اس نے اغوا کر رکھا ہے یا ہلاک کر دیا ہے۔ چونکہ اسے ملٹری انٹیلیجنس نے پکڑا ہے، اس لیے فی الحال کیس ان کے پاس ہے اور وہی ایجنٹ سے تفتیش کر رہے ہیں۔ معاملے کو فی الحال راز میں ہی رکھا گیا ہے اور میڈیا کو خبر نہیں ہونے دی گئی، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو کے ہونٹ بے اختیار سیٹی بجانے والے انداز میں کھل گئے اور ماتھے پر کئی شکنیں ابھر آئیں۔ ابھی MI آفیسر کے روپ میں ایک ایجنٹ پکڑا گیا تھا، یہ نئی بات سامنے آ گئی۔ بلیک زیرو نے سوچا کہ فی الحال اس سے زیادہ گھمبیر ہے جتنی وہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ صوبائی وزیر داخلہ بھی بہرحال ایک حساس پوسٹ تھی۔ ہیلو، کیا تم لائن پر ہو طاہر؟ سر سلطان کی آواز سن کر بلیک زیرو جو کسی خیال میں گم تھا چونک کر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں، میں اس معاملے کو چیک کرتا ہوں اور فوری طور پر جولیا اور صفدر کو چھان بین کے لیے بھیج رہا ہوں، جو بھی سازش ہوگی سامنے آ جائے گی، بلیک زیرو نے سر سلطان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ MI کے صوبائی ہیڈ کوارٹر میں پیش آنے والے واقعے کو فی الحال گول کر گیا تھا، کیونکہ اس پر ابھی اندر کھاتے میں تحقیقات ہو رہی تھیں۔ اوکے، اور ہاں، عمران سے رابطہ ہو تو اسے فوراً میرے پاس بھیجو، سر سلطان نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ بلیک زیرو نے بھی ریسیور کیڈر پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ کچھ دیر تک اسی کیفیت میں بیٹھا سوچتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جولیا کو صوبائی وزیر داخلہ کے بھیس میں پکڑے جانے والے کافرستانی ایجنٹ کے بارے میں بریف کرنے لگا اور کچھ اہم ہدایات دینے لگا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول سیکرٹ آئی کا پہلا حصہ۔ اب تک ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاک ایشیا میں ایک خوفناک معاملہ سامنے آیا ہے۔ سر سلطان کے مطابق پاک ایشیا کے صوبائی وزیر داخلہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
اغوا کے بعد انہیں زندہ رکھا گیا ہے یا ہلاک کر دیا گیا ہے، اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ سر سلطان بے حد پریشان ہیں، جبکہ اس پریشان وقت میں عمران کا کچھ پتہ نہیں۔ سر سلطان پریشان ہو کر ایکسٹرو سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ ناکام رہتے ہیں۔ عمران آخر کہاں مصروف ہے، یہ جاننے کے لیے ناول کا دوسرا حصہ سنیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔